خط اپنا واپس لیں جس خط میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں اور یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ ہے، تو آپ اپنی پوزیشن کو واضح کریں۔ اگر یہ خط آپ واپس نہیں لیتے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خط تو گیا تو آپ کی طرف سے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بات کر کے ادارہ نور حق آئیں گے اور اس کا واضح اعلان کریں گے اور الیکشن ہم کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو پھر انہیں اس خط کو واپس لینا چاہیے، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف ان کی اندر خانہ ایم کیو ایم سے بات چیت بھی چل رہی ہے اور پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر جو وعدے وعید ہوئے تھے اس کو مطابق جو ہے ان کو ریلیف دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا۔ تو صورتحال کو بالکل واضح ہونا چاہیے، اور اب کوئی ابہام یہ شہر کراچی افورڈ نہیں کر سکتا۔ 3 دفعہ الیکشن ملتوی ہوا ہے، اور تینوں مرتبہ الیکشن ملتوی ہونے کے نتیجے میں جو امیدوار ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، کونسلرز ہیں، یو سی کے وائس چیئرمین ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، انہوں نے اپنے وسائل لگائے ہیں، عوام سے رابطہ کیا ہے، اور وہ سب انہوں نے دریا پٹ کروا دیا۔ تو یہ تو ویسے بھی ایک غیر جمہوری طریقہ کار ہے کہ اس طرح سے ایک ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اس سے ہمیں روکا جائے۔ پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ چونکہ اچھا نہیں ہے، اور 2009 سے 2015 تک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کر وفاق میں، صوبے میں حکومت کی، گورنر بھی ایم کیو ایم کے تھے، اور دونوں نے مل کر جتنے بھی قوانین ہو سکتے تھے جس میں کراچی کے اختیارات چھینے گئے تھے، خصوصاً یعنی کراچی سمیت سندھ کے بلدیاتی اداروں کے اختیارات، اس سب میں دونوں شریک جرم تھے، اور ساری چیزیں ان کے موجودگی میں ہوتی رہیں، اور 6 سال تک انہوں نے الیکشن نہیں کرایا تھا۔ پھر 2015 میں بھی کورٹ کے کہنے پر الیکشن کروایا تھا، اور جب کورٹ کے کہنے پر الیکشن کروایا تو اس کے نتیجے میں بھی ایک ملی بھگت کے ساتھ ہی چیزوں کو کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی ڈیلیمیٹیشن اچھی نہیں تھی، لیکن ایم کیو ایم نے سب چیزوں کو قبول کیا تھا۔ اب اگست 2020 سے اب یہ تقریباً 2.25 سال 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں، اور یہ پھر الیکشن نہیں کرا رہے بلدیاتی، جبکہ یہ 120 دن کے اندر اندر کرانا لازمی ہے۔ لیکن جب یہ نہیں کروا رہے ہیں تو ہم مسلسل پچھلے 1.5 سال سے ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ۔ ہم الیکشن کمیشن میں 2021 ستمبر میں گئے تھے، اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ان کو ٹائم دیا گیا تھا 15 دن کا کہ قانون سازی کریں اور پھر الیکشن کرائیں۔ پھر انہوں نے قانون سازی جان بوجھ کر ایسی کی کہ جس پر رد عمل پیدا ہو، یعنی جو رئیس اختیارات تھے وہ بھی چھین لیے، جس پر پھر ہم نے احتجاج کیا، 29 دن کا دھرنا دیا، اور ان کو مجبور کیا کہ ہم سے انہوں نے ایگریمنٹ کیا۔ اس ایگریمنٹ پہ وہ عمل درآمد کرنے جا رہے تھے، تو اس دوران میں ایم کیو ایم دوبارہ ان کو پیاری ہو گئی، اور انہوں نے مل کر پھر کراچی کی لوٹ مار کا یہ جو نظام ہے اس میں پھر سے حصہ لینا شروع کر دیا، اور ہمیں حقوق سے اور اختیار سے محروم کر دیا۔ اس دن ناصر شاہ صاحب نے دھرنے کے موقع پہ یہ کہا کہ ہم نے تو اختیارات دے دیے ہیں، تو میں نے وہاں سب کے سامنے یہ بات کہی تھی، اگر آپ نے اختیار دے دیے ہیں تو اسمبلی کا اجلاس بلائیے اور ایکٹ میں ترمیم کر لیجئے، ترمیم کے مطابق سارے اختیارات منتقل کیجئے، اس کا الیکشن کے انعقاد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، 2 دن میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایم کیو ایم ابھی بھی لگی ہوئی ہے اس بات پر کہ کسی طرح سے انہیں فیس سیونگ مل جائے، اس لیے کہ ان کی پوزیشن واضح ہے، ان کے سارے دھڑوں کا جو انضمام ہو گیا ہے، اتحاد ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو پتہ چل رہا ہے کہ عوام سے رسپانس نہیں مل رہا۔ اب اگر وہ اکیلے بھی اور مل کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے، تو صرف ایک پارٹی کی خواہشات کے اوپر کراچی شہر کو برباد تو نہیں چھوڑا جا سکتا، آئینی حق سے محروم تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے پیپلز پارٹی کو واضح طور پر سامنے آنا چاہیے، اور وہ بھی یہ کام نہ کرے کہ صرف ایم کیو ایم پہ رکھ کر یہ چلائے، اس کو اپنی پوزیشن بھی کلیئر کرنی چاہیے۔ یہ بھی انہوں نے اس دفعہ اچھا طریقہ اختیار کیا کہ پہلے تو براہ راست خود ہی ملتوی کروا دیتے تھے، اس دفعہ وہ ان کے کندھے پہ رکھ کر چلا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم نے کندھا فراہم کیا ہوا ہے، انہوں نے اس پہ بندوق رکھی ہوئی ہے، اور نشانہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگ ہیں، تو اس کے نتیجے میں تو بربادی ہماری ہو رہی ہے نا۔ اس لیے پوزیشن واضح کریں، اپنے خط کو واپس لیں اور تمام انتظامات کریں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 3 ایڈمنسٹریٹرز جن کا الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا، 3 خط لکھے، فیصلہ دیا، واضح ہدایات دیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹرز ان کی تبدیلی ہو جانی چاہیے، واپس یہ فیصلہ ہونا چاہیے، آج تک کی تاریخ میں انہوں نے چارج نہیں چھوڑا۔ یہ کون سے طاقتور لوگ ہیں؟ یعنی ان ایڈمنسٹریٹرز کا معاملہ ایم کیو ایم کے یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ ایک سیاسی پورا ٹائٹل رکھتے ہوئے
باقاعدہ ایکٹیویٹی کرتے ہوئے چلیں. آپ کا انکلینیشن کسی بھی پارٹی سے ہو سکتا ہے، یہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ باقاعدہ پولیٹیکل ایکٹیویزم میں ہیں. آپ مختلف سیاسی جماعتوں کے دورے کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر بن کے سیاسی جماعت کی طرف سے، اور دوسری طرف آپ عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ایم کیو ایم کو یہ طاقت کون فراہم کر رہا ہے؟ یہ ایڈمنسٹریٹرز جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ہمارے، ان ملازموں کو یہ حیثیت اور یہ اختیار اور یہ طاقت کس نے عطا کر دی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا ہے، ہو سکتا ہے پوری دال ہی کالی ہو اندر سے، ہمیں تو نہیں پتہ اندر کھاتے کیا چل رہا ہے. اس لیے اس ابہام کو دور کیا جائے اور واضح طور پر 15 جنوری کی تیاریاں شروع کی جائیں.